النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تھوڑا آواز گرفتہ ہے تو بڑے آرام سے پڑھنے والا ہوں میں، تو اگر تھوڑی آواز مائک کی تیز ہو تو اچھا ہے، ورنہ میری جتنی طاقت ہے اتنی حساب سے آپ آواز سن سکیں گے انشاءاللہ المستعان. آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے تو آئیے ہم سب اپنی طرف سے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں، اے میرے آقا یہ 10 دن ہم نے اپنی بساط بھر، ہماری کوئی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم امام کے لیے امام کے سامنے کچھ نہیں ہے، نہ ہماری فکر کوئی چیز ہے، نہ ہماری عزت کوئی چیز ہے، نہ ہماری دولت کوئی چیز ہے، جو کچھ ہے یہ ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے دسترخوان میں بیٹھنے کا موقع دیا. تو آئیے ہم اسی کا شکریہ ادا کر لیں کہ میرے مولا اس دسترخوان پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے شکر گزار ہیں، اس ناقص عمل کو ہمارے قبول فرمائی. اور پھر دیکھیے ہمیشہ سے ہوتا ہے، ایک تو آپ کو امام حسین کا شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرے بندوں کا شکریہ ادا نہ ہو تو اللہ کہہ رہا مجھے اپنا شکریہ نہیں چاہیے. تو آپ سب نے، ہم سب نے جو جتنا پارٹیسپیٹ کر سکا اس نے کیا اپنی طاقت کے مطابق. یہ بھی یاد رکھیے کہ ازاں تو 2 مہینے 10 دن چلتا ہے، لیکن یہ 10 دن کی جو اہمیت ہے وہ کسی بھی دن کی نہیں. ایک الگ بات ہے زیارت اربعین کا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ جو 10 دن ہے آپ کو اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ہم نے اپنی طاقت بھر کسی نہ کسی طرح سے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کے لیے بی بی کی بارگاہ میں اپنی تقصیر قبول کر لے کہ بی بی ہم اس طرح غم نہیں منا سکے جس طرح منانا چاہیے، بی بی ہمارے اس ناقص عمل کو قبول فرما لیجیے. حضرات گرامی، مسلسل آپ اسی آیے کریمہ کو سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں امام بنایا، اور جب امام بنایا یہدون بامرنا، تو یہ ہمارے حکم سے ہی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کے اوپر نیک کاموں کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بنتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک امام بنا دیا.
اور مسلسل آپ کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو ہر چیز میں آگے رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو امام یا رسول بنا دے اور کوئی آئے کہ میں اس آدمی سے آگے ہوں وہ مجھ سے پیچھے. اصل یہ نہیں ہو سکتا. عصمت کی ایک دلیل یہی ہے, معصوم ہونے کی دلیل اللہ نے کہا یہ آگے آپ پیچھے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت جو کرے گا وہ آگے رہے گا, وہ پیچھے رہ کے ہدایت. بالکل اسی طرح سے آپ کہیں میں نماز جماعت پڑھتا ہوں لیکن آگے کھڑا رہوں گا, تو جواب یہ ہوگا آپ جیسے ہی آگے جانے کی کوشش کریں گے امام پہ کچھ نہیں آئے گا, آپ کی نماز جاتی رہے گی, آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. بالکل اسی طرح کے اللہ کہہ رہا میں نے ان کو امام بنایا, یہ آگے رہیں گے, آگے جانے کی کوشش بھی کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ایک عجب بات ہے کہ آپ کو اور مجھے احساس بھی نہیں ہوگا اور وہ ختم ہو جائے گا. اب جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے نا تو ایک صفت آپ کو لاتا ہوں. مولا امام حسین کی آج شب عاشور ہے. اللہ کا حلم دیکھنا ہو. حلم کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں, لمحے لمحے کے محتاج ہے اس کی عنایتوں کے, اس کے رحمت کے, اس کے کرم کے. خوب لمحے لمحے انسان محتاج ہے, اس کے باوجود کیا کر رہا ہے؟ اکڑتا ہے, گناہ کرتا ہے. کیا کرو گے؟ دیکھ لیتا ہوں. اب کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مکھی بھیج دوں کام ان کا تمام ہو جائے گا, لیکن اللہ کہتا ہے یہ جاہل ہے, اس کو میری حیثیت کا علم نہیں, اس کو میری معرفت نہیں. خوب تو میں کیا کرتا ہوں؟ چھوڑ دو, جاؤ چلے جاؤ. اب آپ دیکھیے کتنی روایتیں آپ کو سنا سکتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور کوہ طور پر جب گئے تو تاریخ کہتی ہے آج جناب موسیٰ یہ دیکھ رہے, برا لگ رہا ہے کہ رہے اللہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ تو مجھے برا بھلا کہہ رہا, اس کو اٹھا لے. ایسا آدمی چاہیے نہیں جو مجھے برا بھلا کہے. میں اللہ کا نبی ہوں, میں کتاب لے کر آیا ہوں, اس کی زبان میرے بارے میں کھلتی ہے. موسیٰ جب گئے کوہ طور پہ کہا موسیٰ کیا چاہیے؟ کہ اللہ اس کی زبان بند ہو جائے, وہ بہت میرے خلاف باتیں کرتا. کہا موسیٰ اپنے لیے تو بند ہی نہیں کیا, تمہارے لیے بند کر دوں. یہ کیسا علم ہے آپ بتاؤ؟ ہے نا علم؟ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ٹکے کا ہے لیکن باتیں کس کے خلاف کرے گا؟ نبی کے, اللہ کے. آج آپ اور میں کتنا دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کتنا یہ کام کرتے ہیں. نہیں, اللہ میاں کو ہمارے ہی گھر نظر آ گیا, ہم ہی نظر آ گئے, مولا کو اتنی مصیبت میں ڈال دیا. آج جانتے ہیں آپ, اپنے لوگ بھی کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میاں کو دیکھو. ایک دوست ہمارے تہران میں رہتے ہیں, ابھی رہتے ہیں, آج بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ اب آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں, میں کچھ زیادہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں. ایک دن ان سے ملاقات ہوئی تو تاریخ اسلام کے بارے میں گفتگو ہو گئی, تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ اللہ میاں کو دیکھو سوائے مولا کائنات کے کوئی دکھائی نہیں دیا اذیت کرنے کے لیے. اب آپ اور میں وہ امام جو خود اس حد تک رات بھر عبادت میں سر جھکائے رہتا ہے نا, ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کا اللہ کی دھیان دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کیا؟ تو میں اور آپ کی کیا ہے طاقت جواب دے جاتی ہے.
لیکن اللہ کہتا ہے بھائی یہ بندے جو ہے جاہل لوگ ہیں، نادان ہیں، نا سمجھ ہے، چھوڑ دو، یہ اپنی جہالت کرتے رہے. سیم یہی سیرت اگر آپ کو دیکھنا ہو تو امام حسین میں دیکھ لو. میں ایک مثال لے آتا ہوں. اب تاریخ میں آج ہے کہ شام کا ایک بندہ، آپ جانتے ہیں شامی جو تھے 30 سال ان کو دشمنی اہل بیت پہ بڑا کیا گیا ہے، بڑا کیا گیا باقاعدہ ٹریننگ دے کے کہ ان کے دلوں میں دشمنی اہل بیت بھری گئی. اچھا اب امام سفر میں اسی سفر میں جب نکلے تو ایک جگہ اسی شامی کا سامنا ہو گیا امام سے. تو دیکھا لوگ بہت احترام کر رہے ہیں اور کوئی مولا امام ہے تو خالی یہی تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ تو احترام کر رہے ہیں. تو یہ پوچھا اس نے کون ہے یہ؟ تو کہا یہ حسین ابن علی ہے. اب جب وہاں آیا سن لیا کہ امام ہے، آیا سامنے. آج تاریخ کہتی ہے اس کو جتنا آتا تھا امام کو گالی دیا اور امام کے بابا کو بھی، یعنی امام حسینی کو نہیں گالی. شتما ابی ہے، مولائے کائنات کو بھی اس نے جی کھول کے گالی دی. اچھا منہ پہ سامنے کھڑے ہیں. جب اب ایک آدمی دیکھیے کوئی گالیاں بک رہا ہو، کتنی دیر بکے گا؟ اب ایک سوال ہے کہ باپ کسی آدمی کے آپ سے غصے ہو جائے اور آپ کیا ہے اس کے غصے کا شکار ہو گئے، آپ برا بھلا کہہ رہا ہے، کب تک کہے گا؟ ایک بار تو خاموش ہوگا نا. اچھا کہہ کے دل بھر گیا، جب کہنا تو خاموش ہوا. امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا اور قرآن کی آیت. خوب قرآن کی آیت کیا پڑھی؟ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے حبیب آپ نیکی کا حکم دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجیے. اور کیا کیجیے؟ اور دوسرا ایک کام اور کیجیے، وَاعْفُوا مَنْ ظَلَمَ، جس نے آپ پہ ظلم کیا معاف کر دیجیے. امام نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْفُوا، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا معاف کر دو. اے بندے خدا معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. پھر دیکھو کسی کو بھی مسلمان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہمیں کچھ اس کا جواب آپ کو نہیں دینا. کہتے ہیں امام نے آیت پڑھی اور جانے لگے. تو اب سارا مجمع ہے لوگوں کے سامنے. امام نے پلٹ کے بھی نہیں کہا بھائی تم نے کیا کہا تمہیں معاف کر دیا اللہ کے قول کے مطابق. اور اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو نیک کام کے حکم دو، اور منہ موڑ کے جا رہے. وہ خود کہتا ہے خدا کی قسم میں سوچتا تھا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلا جاؤں. اتنی شرمندگی ہوئی مجھے امام کے اس ریئیکشن سے. اب آپ بتائیے جس کے پاس ایک طاقت ہو، میرے پاس طاقت ہو نا، آپ کے پاس طاقت ہو، کیا کریں گے؟ دو چار تھپڑ تو ضرور لگا ہی دیں گے، ٹھیک ہے. یہ بتانا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگے ہے. آگے کس میں ہے؟ حلم میں بھی تم سے آگے ہے. ان کی برداشت جو ہے خدا کی برداشت کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے. تو حلم کے میدان میں بھی یہ آگے ہی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ حلم کے میدان میں ان سے آگے ہو جائیے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی اور میری برداشت جواب دے جائے گی، امام کی برداشت.
اس کو کہتے ہیں امام. ٹھیک ہے, یہی سے آنا چاہتا ہوں. اور ایک اور صفت کا ذکر کرو امام حسین. ایک جن میں نے اسی مجلسوں میں 10 دن کی کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر. اور امام حسین کا ایک لقب رحمت الواسعہ, وسیع رحمت ہے. اب وسیع رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, وسیع رحمت کا مطلب ہوتا ہے ہم سامنے والا کیسا ہے یہ نہ دیکھیں, ہمیں جو نیکی کرنا ہے وہ کر دیں. ٹھیک ہے, امام حسین کے وہاں کتنے ایسے لوگ نہیں, کروڑوں لوگوں کی مثال آپ کو مل جائے گی. یہ سن 61 ہجری سے جو 1000 سال گزرا ہے نا, آج خالی ایک بندہ لکھ رہا ہے انسائکلوپیڈیا امام حسین کے اوپر, کہتے ہیں 100 سے زیادہ جلد ہو گئی ہے. میں سوچتا ہوں یہ اینڈ کہاں ہوگا, اور میں ابھی ایک ملک میں ہوں, دوسرے ملک میں تو پہنچا ہی نہیں. اب جب دوسرے ملک میں پہنچوں گا, پہلے یہاں تو مکمل کر لوں. تو میں سوچتا ہوں پوری لائبریری ہوگی صرف اس بات کا ذکر کر کے کہ ایک ملک میں امام حسین کہاں تک ہے. اب ایک مثال لے آتا ہوں, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں امام حسین سب سے زیادہ اماموں میں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے, دولت کس کے پاس ہے؟ آپ کہیں گے نا, میں خود بھی سوچتا تھا کہ امام رضا کے پاس, امام رضا کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے. لیکن سچائی یہ نہیں ہے. ایک تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ پیسہ امام حسین کے پاس. یہ کیا بات ہے؟ اچھا دلیل سن لیجئے, دلیل بڑی معقول ہے. اس نے کہا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر پوری دنیا میں امام حسین کے لیے وقف پراپرٹی نہ ہو. اب چلے جائیے, ہر جگہ امام حسین کے نام سے رجسٹرڈ پراپرٹی ہے. کس نے رجسٹر کیا ہے؟ بہت سیدھا سا جواب ہے, یہ جو رجسٹر کیا ہے وہ امام کے چاہنے والوں نے کیا ہے. آج امام باڑے کہاں نہیں ہے بتائیے؟ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں آپ کہہ دیں امام باڑہ نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں, ہر جگہ ہے. اب میں نے کہا کسی بھی شہر میں جائیے اور دیکھیے کہ بھائی امام حسین نے کے نام سے کون کون سی جائیداد وقف ہے. ہر آدمی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. خیر میں اس طرف نہ جاؤں اور دور چلا جاؤں گا, میں نزدیک آنا چاہتا ہوں. تو ایک اس نے بہت ساری دلیل دی, وہ پوری کتاب پڑھ ڈالیے. پھر کہا دوسرا آپ کو تعجب ہوگا, امام حسین کے بعد باب الحوائج کے لیے ہے. ساری دنیا میں پراپرٹی ان کے نام سے وقف. کہا امام رضا کا جو تم دیکھ رہے ہو صرف خالی مشہد میں ہے, کسی اور شہر میں تمہیں نہیں ملے گا. لیکن بقیہ کسی بھی امام کے لیے نہیں ملے گا, جناب عباس اور امام حسین کے لیے جو ملے گا پوری دنیا میں. آج آپ چلیں کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہر شہر میں مل جائے گی. آپ کے ہندوستان میں تو شاید ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی, 1000 کروڑ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس عدد چھوٹی پڑ جائے گی. اتنی پراپرٹی آقا کے نام سے وقف ہے, رجسٹرڈ وقف ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اب ہمارے اجداد نے ایسا کیا ہے ہم اس کی دیکھ بھال نہ کر سکیں, اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آنا چاہتا ہوں کسی اور بات کی طرف. تو اللہ کی رحمت واسعہ کا نام ہے حسین. ٹھیک ہے, اب اسی رحمت واسعہ کی ایک مثال لانا چاہتا ہوں. آپ یقین جان لیں دنیا میں ہمارا طریقہ زاداری کا ایک ہے. ہم ایک طریقہ, آپ پاکستان میں جائیں گے تھوڑا فرق کرے گا, عراق میں جائیں گے تھوڑا فرق کرے گا, کسی اور شہر میں جائیں گے تو کچھ اور فرق کرے گا. ہر جگہ کچھ نہ کچھ فرق رہتا بھی ہے. آپ ارمنستان چلے جائیے,
ارمنستان. آپ کہیں ارمنستان میں کہا؟ ہاں ارمنستان تو ہے نا اسی دنیا میں. روس پہلے کسی روس کی ایک شہر تھا, وہ ایک پورا ملک بن گیا ارمنستان, اور آبادی بھی 20 لاکھ کی ہے, خالی 25 لاکھ کی, چھوٹا سا ملک ہے. وہاں آپ امام حسین کو سوچیے, وہاں کربلا اور ارمنستان جہاں کمیونسٹوں کی حکومت تھی. کتنے سال حکومت کیا کمیونسٹوں نے. اور یہ واقعہ لکھا ہے وحید آغا وحید بہبہانی نے. کربلا میں ایک زمانہ تھا, آغا وحید بہبہانی مرجع کل تھے. ٹھیک ہے, اور امام کی رحمت واسعہ کی وہ انہوں نے مثال دی. دیکھیے, کہتے ایک دن ایک جوان لڑکا تھیلی بھر زیور لایا, آغا یہ کسی کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیجیے. اچھا آپ اگر دیکھ رہے ہیں مثلا زیور لایا ہے, عورتوں کے تو تھوڑا ڈر گئے, کہہ رہے بیٹا کہاں سے لائے ہو, یہ چوڑی ہے, یہ گل بند ہے. اچھا عورتیں کیا کیا زیور پہنتی, کہاں سے لائے ہوئے, اور کیوں اتنے سارے زیور ہمیں دے رہے ہو کہ آپ جس کو چاہیے دے دیجیے. حرم ہے امام حسین میں. کہتے آپ کو آقا کیا بتائے, امام حسین کی رحمت ہے, آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. تو کہا بتاؤ تو صحیح بیٹا, یہ خمس نہیں ہے, کہا نہیں. کہ صدقہ نے, کہا نہیں. زکوٰۃ نے, نہیں. تو پھر ہے کیا یہ؟ کب آگا بتاتا ہوں, یہ میری بیوی کا زیور ہے. تو ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ کہہ دیا مولا نے ہمارے عجب میرے ساتھ رحمت سے پیش آئے ہیں. پوچھا کیا ہے؟ کہ میں ارمنستان میں ایک شیعہ اسٹوڈنٹ تھا, پڑھنے گیا تھا ایران سے, پڑھائی کر لیا, اچھی جاب مل گئی, وہ رہ گئے. پھر جاب کو بزنس میں کنورٹ کر لیا, بڑے بزنس مین بن گئے. اب جب بزنس مین بن گئے تو اب سوچا کہ ایران جا کے تو کچھ فائدہ نہیں ہے, یہی سیٹل ہو جاتے. کہتے ایک دن گھر آ رہے تھے, ایک عیسائی لڑکی سے سامنا ہو گیا. اب جب سامنا ہو گیا تو اپنے دوست کے ذریعے سے پیغام بھیجا اس کے باپ کو کہ جاؤ اس کے باپ کو پیغام دے دو, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا آپ دیکھیے اللہ کی شان کتنی عجیب ہوتی ہے, کبھی کبھی اللہ کی شان بہت عجیب ہوتی ہے. اب کہتے میں نے ان کو پیشکش کی کہ بھئی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی لڑکی سے. تو لڑکی کے باپ بولا کہ دیکھو ہمیں کچھ پرابلم نہیں ہے, ہم اس لڑکے کے بارے میں ریسرچ کریں گے اور جیسا رزلٹ آئے گا آپ کو بتا دیں کہ بھئی اچھا خراب جو بھی. کہتے ہیں کہ بس یہ بات کہیں کہ ہم اب باپ کے پاس گئے. کہتا ہے یہ لڑکا بولتا ہے کہ ہم نے باپ کے پاس پیغام دیا, باپ نے کہا ہم نے تحقیق کر لی ہے, ہماری ایک ہی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم شیعہ ہو اور ہم عیسائی, اپنی لڑکی اسی وقت تمہیں دیں گے جب تم عیسائی بن جاؤ. اب دیکھیے ارمنی, آج ارمنستان کے لیے ارمنی اگر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عیسائی ہوتا ہے فارسی میں, یہ ارمنی ہے یعنی وہ عیسائی ہے. جیسے ہی دوست کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا اور جواب آ گیا, اس نے کہا کیا ہمارے وہاں شیعہ لڑکیوں کی کمی ہے, یہ بدماش ہم کو. لیکن شیطان تو شیطان ہوتا ہے. دیکھیے شیطان کسی کا دوست نہیں ہوتا. اس نے ارے تم کیوں انکار کر رہے ہو, آخر ایک شیعہ کو بھی عیسائی سے شادی کرنے کی اجازت ہے, بس تم دائمی نہیں کر سکتے, شادی تو کر سکتے ہو. تمہارا ایمان تھوڑے ان کو جو ہے دکھائی دے گا, ایمان تو اندر والی چیز ہے. تم کہہ دو ہاں کریں ہم عیسائی بن جائیں گے, تمہارے دل میں ایمان ہوگا, زبان سے کہتے رہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شیطان دیکھو ایسے ہی گولی دیتا ہے کسی کو بڑی آسانی سے, اس نے ٹریپ کر لیا. پہلے اس طرح نہیں, مجھے نہیں کرنا, یہ کوئی شرط نہیں معلوم گا. لیکن 2 دن تک شیطان, ایک جملہ قرآن کا ہے
انما نزغ الشیطان، نزغ کہتے ہیں گولی دینا، سب سے اچھا ترجمہ ہے نا نزغ کا، یہی ہے کہ وہ گولی دے دیتا ہے. اب کیسے بولا رے کیا مسئلہ ہے یار تمہیں، دل تو ایمان تو دل میں رہتا ہے، تم ہاں کہہ دو ظاہر، باقی شادی کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا. شادی ہو گئی، اب ایکسیپٹ کر لیا، ظاہر اب عیسائی بن گئے. یہ تاریخ نے نہیں لکھا، آغا بہبہانی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ کس مہینے میں شادی ہوئی، لیکن یہ لکھا کہ ادھر محرم آیا، یہ بچہ بے چین ہو گیا، مجھے مجلس میں جانا ہے، آج پہلی محرم ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے. اب گھر میں آتا ہے تو بیوی ہے عیسائی، چپ. بیوی نے پوچھا کیا ہوا، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنا راستہ دیکھو. ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10ویں محرم کی شب میں، آج کی طرح شب میں تھی، سونے گیا. وہ غم چھپائے چھپائے چھپائے، اب کیا کس سے شیئر کروں، کوئی آدمی نہیں ہے جو ہے. رات کو کسی وقت میں اٹھا، یا حسین، اور اب کوئی چلا دے گا، زور زور رونا شروع کیا. گھبرا کے بیوی اٹھ پڑی، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ 10 دن سے چپ چپ لگے آئے ہو تم، پوچھتی ہوں بتا دو، تم کہتے چپ رہو، آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ دیکھیے امام حسین کی رحمت کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس اب جیسے ہی رونا تھما تو میں نے بیوی سے کہا، تمہیں پتا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے سب چھوڑ دیا، تمہارے لیے عیسائی بن گیا ہے نا، آج تک جتنا وقت گزر گیا تم دیکھ رہی ہو. ہاں کہا مسلمانوں میں، ہم شیعوں میں، اللہ امام قرآن چھوڑ دو، ہمارے آقا حسین ہے، ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، امام حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. آج 10 دن سے ان کی شہادت کا ایام چل رہا ہے، یہ غم کھائے جاتا ہے مجھے کہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، مولا کے غم نہیں بنا سکتا. تو اس نے پوچھا کہ آخر آپ جو کہہ رہے ہو، آپ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتا دو کہ بھئی کون سی چیز ہے جس سے آپ اتنا پریشان ہو، اتنا غمزدہ ہو. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا مجھے پریشانی کیا ہے اور غم کیا ہے. کہتے اس نے A to Z اس بیوی کو اپنی بٹھا کے کربلا کا واقعہ سنا، خود بھی رو رہا ہے اور بیوی کو بھی رو رہا ہے. وہ رو رو کے بیان کرتی ہے اور یہ رو رو کے سنتا ہے. اب کبھی آپ اندازہ کر لیں، اگر کسی آدمی کو احساس دلا دیجیے اور وہ جناب جو بھی اس کو یاد تھا مصائب، کبھی جناب علی اصغر کا پڑھ کے سناتا ہے، کبھی جناب علی اکبر کا پڑھا کے سناتا ہے، کبھی باب الحوائج کا پڑھ کے سناتا ہے. اور دیکھیے دل سے جب بات ہوتی ہے نا، دل میں اتر جاتی ہے. خود روتا ہے تو بیوی روتی ہے. ایک بار بیان کرتا کرتا وہ بیوی سو گئی، پھر اٹھی، اچھا بتاؤ کیا، ہاں باقی کیا ہوا تھا کربلا میں. اس نے پھر سے شروع کیا، یہ ہوا تھا. پھر بتایا جب اس نے تو ہچکیاں بن گئی اس عورت کی روتے روتے. اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیوں رو رہی ہو. پوچھا نہیں تم بتاؤ تو صحیح، میں تو، تم شیعہ نہیں ہو، تم تو ارمنی ہو، میں تمہارے سامنے ایک واقعہ پڑھتا ہوں، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، میں بھلے رو رہا ہوں تم بھی رو رہی ہو. پھر اس نے ایک سوال کیا، وہ لڑکے نے ایک سوال کیا، کہا بتاؤ کیا تمہیں میرے مولا کی محبت کا احساس نہیں ہوتا؟ اس سارے واقعات سے تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا تو ہے، اور مجھے عجب سا یہ لفظ حسین سنتی ہوں بے چینی پیدا ہو جاتی.
میں خود کنٹرول کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں کر پاتی. اس سے یہی بتانا چاہتا ہوں. اب ایک سوال ہے تمہارے لیے, تمہارے سے ایک سوال ہے, میں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا, کیا تم میرے لیے امام حسین کو نہیں اپنا سکتی ہو؟ تم دیکھ رہی ہو میں کوئی برا انسان ہے, بولی. اس سے ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے, لیکن ابا کون سمجھائے گا؟ تو اس نے کہا بھائی اماں ابا کو بتائے گا کون؟ یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. کلمہ پڑھ لو, آج شب عاشورہ ہے, آج پڑھ لو. کہتے ہیں یہ تو 4 دن میں نے اتنا مصائب سنایا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. 1 سال اور گزرا, محرم قریب آ رہا تھا, میں نے اس سے کہا بیوی سے کہ بتاؤ اگر میں کہوں تم سے کہ دیکھو روزی دینا اللہ کا کام ہے, اتنا سارا بزنس ہمارے پاس ہے, اتنی دولت ہے, روزی اللہ کہیں بھی دے گا, ہم دونوں تو ہی ہیں, چلو ایسا کرتے کربلا ہی بس جاتے ہیں, جو بیچ سکے پراپرٹی کیش کر لیں گے, جو نہیں بیچ سکے تمہارے ابا کو لے کے چلے جائیں گے, تمہارے ابا کو دے دیں گے. بیوی تیار ہو گئی, بولی چلو ٹھیک ہے کربلا جائیں گے, اب وہاں رہیں گے. اللہ کی شان دیکھو, مجھے جو رحمت واسعہ سنانا ہے نا وہ دیکھ لو, کتنی عجیب بات ہے. اب کہتے ہیں ہم تیار, ٹکٹ سب تیار کر لیا کہ بھائی کل جانا ہے. جس رات کو جانے والے تھے شام ہوتے ہی بیوی بیمار پڑ گئی, اور ایسی بیماری کہ باپ کو اس کے بلایا, مکہ میں بلایا, بھائی ہاسپٹل لے جانا ہے. ہاسپٹل لے گئے, وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اسی رات کا انتقال ہو. اب جس کی بیٹی ہے خاندان اس کا ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے شیعہ ہے, تو کیا کریں ہم؟ اب دل میں ایسی ٹھیس اٹھ رہی ہے کہ یہ شیعہ ہے, غسل دینا, نماز پڑھنا, یہ کرنا وہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, اور ادھر ماں باپ کو بول نہیں سکتے. کہتے انہوں نے سارا انتظام کر کے غسل و کفن و سفن عیسائیوں کی طرح کیا, وہ زیور بھی جو اس کی زندگی میں سب تھے اس کے ساتھ ہی عیسائیوں کے وہاں ہے, وہ ساتھ میں رکھ کے دفن کر دیا. اب جب دفن کر دیا تو رات ہوئی, مجھے رونا آتا تھا کہ اللہ ایک تو ایسی مصیبت ڈال دے, اکیلا ہوں, ایک سہارا تھا وہ بھی لے لیا, اور سب بیچ باچ کے جانے والا ہو. اب جس کے لیے لے کے جا رہا تھا وہی نہیں رہی, اے اللہ میں کیا کروں؟ کہتے میں نے ٹھان لیا کہ رات کو کچھ کر کے اس کی قبر کھودوں گا, اس کے جنازے کو نکالوں گا, اور غسل کفن دے کے ہی دفن کروں گا, کچھ بھی کر. کہا میں نے تو دیکھا تھا. عجب ہے. کہتے رات ہوئی, گیا آدھی رات, کھولا قبر, کھولا تابوت رکھا تھا, تابوت کھولا, ایک مونچھ والا آدمی لیٹا ہوا ہے. میری بیوی پورے تابوت کے ساتھ غائب ہے, اور اسی قبر میں ہے جو میری بیوی کی ہے. اب تو اور ہونا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا, میری بیوی کا جنازہ بھی کسی نے چوری کر لیا. کہتے غم سے نڈال, قبر بند کیا, پھر سے برابر کیا, اور آئے سوئے. کہتے جیسے ہی سوئے تھے مولا امام حسین آئے خواب میں. یہ رحمت واسعہ, آپ دیکھو کتنی عجیب شان ہے, یہ رحمت واسعہ ہے. پوچھا کیوں بے چین ہو؟ کہا مولا, کہا کہتا اسی خواب میں, کہا مولا آپ جانتے ہو نا یہ سارا واقعہ؟ کہا پتہ ہے ہمیں. کہا مولا تمہیں پتہ ہے نا اس کے لیے جانا چاہتا تھا میں کربلا؟ کہا یہ بھی پتہ ہے. کہا مولا مر گئی ہے آپ کو پتہ؟ کہا یہ بھی پتہ ہے. کہا مولا اس کی قبر میں گیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کہا وہ بھی پتہ ہے. کہا مولا پھر؟ کہا دیکھو ہمارے وہاں کل ایک آدمی ہے مچھر دفن ہوا تھا, ہم نے اپنے فرشتوں سے کہا اس کو یہاں سے ٹرانسفر کرو وہاں, اس کی پورے تابوت کو لاؤ یہاں. تم نہیں لا سکے, ہم لے آئے اس کے تابوت کو یہاں, آؤ. ہم نے اپنے حرم میں اس کو جگہ دی. کہتے امام نے یہ کہا
تو میرا دماغ صبح اٹھا، ٹکٹ تو تیار ہی تھا، فلائٹ پکڑ کے کربلا پہنچے، خادموں سے ملے. امام نے تو مجھے یہ تک دکھا دیا تھا کہ بھائی قبر یہاں ہے. اب قبر پہ خادموں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں میری بیوی دفن ہے، مجھے اس کی قبر کھودنا ہے، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور میں اب تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کیا کرنا چاہ رہے ہو، تم اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو. تو اس کا میں بہت کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں میری بیوی قبر ہے، مجھے کھودنا ہے، اس کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اچھا اب اتنا بڑا معاملہ ہو جائے، اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے تو کسی کا بھی دل دہل جائے. اب حرم والے خادموں نے کہا بھائی دیکھو یہ کسی عورت کے جنازے کا معاملہ ہے اور تمہاری بات مان لے کسی کی قبر کھودے، آج ابھی اس کے گھر والے آ کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا کریں گے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کی قبر کھودنے کی تمہیں اجازت دیں. تو اسے کہا دیکھو یہ کوئی خواب نہیں ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ قبر ہے اور میں نشانی بتا رہا ہوں کہ مچھر دفن تھا، اب اس کی قبر وہ نہیں ہے، میری بیوی ہے، تم کھودو. اچھا آدمی جب کچھ اس طرح کہتا ہے کہ بھئی بہت یقین سے، تو خادم ڈر گئے، مولا کے روزے کے خادم ڈر گئے. اب جب ڈر گئے تو انہوں نے کہا دیکھو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اچھا ایک کام کرو رات ہو جانے دو، رات ہو جائے، سناٹا چھا جائے گا، حرم بند ہو جائے گا، تو ہم تمہیں وہاں لے چلیں گے اور دیکھ لینا، اگر ہوا تو ٹھیک ہے تمہیں اجازت دیں گے کر لینا، اگر نہیں ہوا تو کسی کو بات پتہ نہیں چلے گی. اس نے کہا آغا میں نے یہ شرط مان لی، ان کی حرم کے خادموں کی بات مان لی، لیکن مجھے اتنا یقین تھا تو میں نے پہلے سے غسل کرنے والی عورتوں کو ارینج کر لیا کہ بھائی دیکھو مجھے غسل کروانا ہے، کفن پہنانا ہے اس کو. کہتے قبر کھودی تو دیکھا میری بیوی لیٹی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، خالی کوئی ہے جو اس رحمت واسعہ کا پیغمبر ہو سوائے امام حسین کے، ایک چاہنے والے کی آرزو کربلا میں دفن ہو، امام فرشتوں کو بلا کر بھیج کے منگوا لیتے ہیں اس کو ہمارے پہلو میں جگہ مل جائے. عزیزان گرامی، یہ جو مولا ہے نا، مولا حسین، یہ اللہ کی اس رحمت کا نام ہے. اسی لیے جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر کہتے تھے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین جانتے ہو کون ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اب آپ نجات واقعاً کسی کو لینا ہے تو حسین ہی نجات دے سکتے. عزیزان گرامی، میں نے بات اپنی سمیٹ لی. آج کی شب عاشور ہے. آپ جانتے شب عاشور؟ ایک رات کی مہلت امام نے ان لینوں سے عبادت کے لیے مانگ کر لی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک شب مانگ کر لی تھی. آج مقتل کا ایک عجب جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے کہ جب یہ شب ملی عبادت کرنے کے لیے تو اصحاب حسینی اپنے خیمے میں اس طرح عبادت کرتے تھے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بھنبھنا رہی ہیں. ایسی ان کی آواز، ایسے ان کے قرآن، ان کے مناجات پڑھنے کی آواز. عجب ہے، مولا بھی مولا نے مانگ کے لی. مانگا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو امام کو یقیناً عبادت کا شوق تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن دوسروں کو موقع دے رہے تھے ایک رات سوچ لو. ارباب ازا، اب تاریخ کہتی ہے مولا رات کے ایک وقت اٹھے اور خیمے میں آئے. دو روایتیں سناتا ہوں.
آپ دیکھو کتنی عجیب روایت ہے، یہ شب عاشور کی روایت۔ کہتے ہیں امام خیمے میں اندر کی طرف آئے، کہتے ہیں خیمے میں امام خیمے کی طرف آئے، اور اب ایک خیمے میں دیکھا بہن اپنے بیٹوں کو بٹھائے ہوئے ہے، سمجھا رہی ہے میرے لال کل قربانی کا دن ہے، اے بیٹا ایک دن کی مہلت تمہارے ماموں نے مانگ کے لی ہے، کل کا دن آئے تو اپنی شہادت پیش کرنے میں دیری نہ کر دینا، کہیں حسین کا بیٹا تم سے پہلے قربان نہ ہو جائے۔ امام یہ منظر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک خیمے میں بی بی کلثوم بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی، اور وہی باب الحوائج بیٹھے اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، تیز دھار کر رہے ہیں۔ بہن کو روتے ہوئے دیکھا، امام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ باز اٹھ کے آئے، بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا جا کے ساری بیویوں سیدانیوں کے خیمے میں دیکھو، ہر ایک اپنی قربانی کو تیار کر رہا ہے، کوئی اپنے بچے کے گیسو کو سنوار رہا ہے، کوئی ان کے کپڑے کو سنوار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہائے میرے کوئی اولاد نہیں جو اپنے بھائی پہ قربان کر سکوں۔ ایک بار عجب جملہ فرمایا، کہا بھیا ارے جب باب الحوائج نے جملہ فرمایا، بہن کل کا دن آنے دو، تم اپنے بھائی کو قربان کر دینا اپنی طرف سے۔ یہ سن کر امام نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ لو ارباب ازاں، تاریخ کہتی ہے امام ہر خیمے کے پاس گئے اور ہر خیمے کا منظر بدلا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک خیمے میں گئے جو رباب کا خیمہ تھا، دیکھا علی اصغر کو جھولے میں جھلاتی ہے، لیکن بچہ روتا جاتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک پھر سے جھولے سے گود میں اٹھاتی ہے، سر بہلاتی ہے، اور کہتی ہے میرے لال تیری ماں کتنی مجبور ہے کہ تجھے ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتی، بیٹا بتا تیری ماں کیا کرے، تیری ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ کہتے اسی اثنا میں دیکھا بہن آئی رباب کے خیمے میں، بھابھی لاؤ مجھے اس بچے کو دے دو، میں اس کو دلاسا دیتی ہوں۔ کہتے کبھی میری بہن آغوش میں لیتی ہے، جب نہیں بہلتا تو رباب لے لیتی ہے، رباب سے نہیں بہلتا اس کے ہاتھوں میں پھر میری بہن کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں اسی اصلا میں ایک ہاتھ میں ایک کاسا لیے ہوئے پھوپھی اماں کو ڈھونڈ رہی تھی، پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں سوچتی تھی پھوپھی اماں نے ضرور پانی بچا کے رکھا ہوگا ہم بچوں کے لیے۔ کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں پھوپھی اماں کو ڈھونڈتے ہوئے آئی، دیکھا اماں کے خیمے میں ہے۔ اب وہ کاسا لے کے اندر داخل ہوئی، یہ منظر دیکھا کہ بھیا کو کبھی پھوپھی اماں لے لیتی ہے اور کبھی اماں لے لیتی ہے، اور ایک جملہ کہتی بیٹا ارے کتنی بے قصگی ہے، ایک گھونٹ پانی تجھے نہیں پلا سکتے۔ ارباب ازاں لو تاریخ نے گجب جملہ لکھا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ بس جناب سکینہ کہتی میں نے یہ منظر دیکھا، اپنا سر جھکایا، خیمے سے باہر نکل رہی تھی، پھوپھی اماں نے پوچھا بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں پھوپھی اماں اب کچھ نہیں کہنا چاہتی ہو، ارے میرا بھیا اس حالت میں ہے تو میری کیا حالت ہونا چاہیے۔ ارباب ازاں یہی تو بات تھی نا، جب شب عاشور گزر گئی اور شام غریبہ آئی اور کوئی عورت پانی لائی اور جناب زینب نے جناب سکینہ کو اٹھایا، بیٹا اٹھو بیٹا اٹھو، اب آنکھیں کھولی، ہاں پھوپھی اماں، کہا بیٹا یہ پانی آیا ہے لو پانی پی لو۔ تڑپ کے پوچھا اے پھوپھی اماں میرا چچا آ گیا دریا سے پانی لے کر، کہا نہیں میرے لال تیرا چچا نہیں آ گیا۔ کہا پھوپھی اماں
پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ لو ارباب اعضا یہ جملہ سننا تھا کہ بیٹا یزید کی طرف سے آیا ہے، یہ ہر کی بیوہ لائی ہے۔ کہا پھوپھی اماں مجھے کیوں دے رہی ہے؟ کہا بیٹا تو سب سے چھوٹی ہے۔ تاریخ کہتی بی بی نے وہ کوزہ ہاتھ میں لیا، کوزہ ہاتھ میں لیا، ارے مقتل کی طرف جانے لگی۔ بی بی نے پوچھا کہاں جا رہی؟ اے پھوپھی اماں میرا بھیا اصغر تو مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و مالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے پرسے کو بارگاہ معصومہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ اس مختصر سی عزاداری کو ہمارے قبول فرما، ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا، ہمارے وارث، اے اللہ وارث انتقام امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، قلب مقدس امام زمان کو تسکین عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، مولا کی بے کسی کا واسطہ، اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور کے دن کو معین فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، شیعان علی جہاں بھی ہو کہ امام حسین کے صدقے میں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہے، ظالموں کے نرغے میں ہے، انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد، اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مات الحسین۔